بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی داستان مکمل تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور والدہ کا نام سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و مویشی کی دولت سے بہت زیادہ نوازا تھا، لیکن آپ اولاد کی دولت سے محروم تھے۔ آپ کے دل میں اکثر یہ خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اگر اولاد کی دولت عطا فرما دے تو اس کا خاص فضل و کرم ہوگا، تاکہ وہ بیٹا میرے بعد منصب نبوت پر فائز ہو سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام بار بار دعا کرتے رہے۔ آخرکار 86 سال کی عمر میں آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری ملی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے تو ساتھ انہیں بہت کٹھن آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائش کا وقت آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکم ذو الحج کی شب خواب دیکھا، جس میں آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی دو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری بکریاں راہ خدا میں قربان کر دی، لیکن دوسری رات پھر آپ نے یہی خواب دیکھا، جس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اے خلیل، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری گائیں اور بہت ساری بکریاں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، لیکن تیسری رات پھر آپ کو خواب میں یہی حکم ملا کہ اے ابراہیم، اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ تو صبح بیدار ہو کر آپ نے بہت سارے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ ذو الحج کی 8ویں تاریخ تک خواب کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ رات کو خواب میں حکم ہوتا کہ قربانی کرو، اور آپ ہر صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں بہت سارے جانور قربان کرتے، لیکن جب 8ویں شب آپ کو خواب میں حکم ملا کہ قربانی کرو تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار، میں کون سی چیز قربان کروں؟ تو حکم ملا کہ اپنے لخت جگر پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو۔ یہ حکم ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اور 9ویں ذو الحج کو آپ نے دوبارہ پھر خواب دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے یقین کر لیا کہ یہ حکم خداوندی ہے اور اس کی تعمیل ضروری ہے، اور 10ویں ذو الحج کی شب آپ نے پھر یہی خواب دوبارہ دیکھا تو آپ کو یقین کامل ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے میرے لخت جگر کی قربانی چاہتا ہے۔ لہٰذا 10ویں ذو الحج کی صبح آپ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور سیدہ ہاجرہ کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ لہٰذا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور تیار کر کے اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ ابھی کعبہ شریف سے کچھ دور تھے تو شیطان لعین نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان مردود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان بولا کہ ابراہیم کو لگتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو جواب میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے خدا کا حکم اسی میں ہے تو میں اپنے خدا کے حکم پر راضی ہوں۔ جب شیطان یہاں سے مایوس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے تیرے والد تجھے راہ خدا میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں،
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ جب اس مردود کا یہاں بھی وار نہ چلا تو اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح خود ابراہیم کو اس عظیم قربانی سے روکا جائے، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے، اس لیے فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو مجھے اس عظیم قربانی سے روکنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیے اور فرمایا کہ اے شیطان لعین میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائے ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کے قریب پہنچے اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو بات کہی اسے قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبیں کے بل لٹایا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے باپ سے کہا کہ میری کچھ وصیتیں ہیں جو پوری فرمائی جائیں۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کے چھینٹے نہ پڑیں، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اور تیسری وصیت یہ ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ محبت اولاد کی وجہ سے آپ اس فریضہ کی ادائیگی سے رہ نہ جائیں، اور چوتھی وصیت یہ ہے کہ میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کے نازک حلق پر چھری رکھی، تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے اور اس کو نیچے رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے اٹھا لیا۔ جب مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اس طرح قبول فرمایا کہ اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا، اور اب ہر سال اس کی یاد 10 ذو الحج کو تازہ کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی داستان۔ تو اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔